السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایم ڈی کیٹ کے لیے کس طرح تیاری کرنا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کی تیاری کس طرح کرنا ہے، کیونکہ ایک ریٹن ایگزام کے لیے تیاری کرنا ایک الگ سسٹم ہوتا ہے اس کا، اور ایم ڈی کیٹ جو ایم سی کیوز ٹائپ ہوتا ہے، ایم سی کیوز ٹائپ جو ایگزام ہوتے ہیں اس کی تیاری کچھ الگ سے ہوتی ہے۔ تو بہت سے بچے پریشان ہوتے ہیں کہ کس طرح تیاری کرنا ہوتا ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو 5 میتھڈز بتاؤں گا، وہ 5 میتھڈز آپ فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا فرسٹ اسٹیپ جو ہے اسمارٹ ورک الانگ ود ہارڈ ورک۔ ہارڈ ورک تو لازمی ہے، وہ فرسٹ اسٹیپ ہے، فرسٹ پریورٹی پہ، کہ جب آپ محنت کرو گے تو آپ کو محنت کا پھل ملے گا۔ بغیر محنت کی کوئی ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے تو آپ نے محنت کرنا ہوگا، وہ بنیادی شرط ہے کہ ہارڈ ورک کرو گے تو چیز آپ کو مل جائے گی، آپ آگے پروگریس کرو گے۔ اور ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ اسمارٹ ورک، اگر صرف ہارڈ ورک کرو گے اس کے ساتھ کوئی اسمارٹ ورک نہیں ہوگا تو اس کا اتنا زیادہ آپ کو پروفٹس نہیں ملے گا، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے کہ وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، دن رات پڑھتے ہیں، لائبریریز میں بیٹھے ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن ان کا وے آف اسٹڈی صحیح نہیں ہوتا، طریقہ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا پڑھنے کا۔ تو ہارڈ ورک کے ساتھ اگر وہ اسمارٹ ورک کرے تو وہ بہت ہی آگے جائیں گے، کیونکہ آپ ایک چیز کو پڑھتے ہو اس کو اکارڈنگ ٹو دا سلیبس پڑھو، اکارڈنگ ٹو دیکھے کون سا پوائنٹ کتنا اہم ہے اس کو اٹھا کر کے اسٹڈی کرو، اس کے اوپر ہارڈ ورک کرو مین پوائنٹس کو، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو فضول چیزوں پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو فضول چیزوں پہ وقت ضائع نہیں کرنا، اسمارٹ اسٹڈی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ فالو دا گیون سلیبس۔ جب بھی ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے تو چاہے اس کو پی ایم سی کنڈکٹ کرے، چاہے یو ایچ ایس کنڈکٹ کرے، چاہے کوئی اور آرگنائزیشن کنڈکٹ کرے، تو وہ اپنا سلیبس پرووائڈ کرتے ہیں سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کو۔ اس سلیبس میں پھر ہر سبجیکٹ کے ہر چیپٹرز دیے ہوئے تھے، اور ہر چیپٹر کے اندر اس کے سب ٹاپکس دیے ہوئے تھے، مطلب سارے جو سب ٹاپکس ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس چیپٹر سے کون سے ٹاپکس اٹھائے گئے، کیونکہ ہر چیپٹر سے اس کے اہم ٹاپکس اٹھائے جاتے ہیں، اس کو پھر اپنے پڑھنا ہوتا ہے، اس کی تیاری کرنا ہوتا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ وہ سلیبس کو فالو ہی نہیں کرتے، سلیبس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ایف ایس سی کے کورس اٹھا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں اہم نہیں ہوتے ہیں ان کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سلیبس کو فالو کر کے پڑھنا ہے، سلیبس میں جو پوائنٹس ہے، جو ٹاپکس ہے ان کو دیکھنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، پھر بہت ایزی ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے کہ میک اینڈ ریڈ یور اون نوٹس۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آپ نے اپنے نوٹس خود بنانے ہیں۔ ہر چیپٹر کو جب آپ پڑھو گے، اس کو کمپلیٹ کرو گے، جس بھی ٹاپک کو آپ پڑھتے ہو کسی بھی چیپٹر میں، اس ٹاپک کو کلیئر کرنے کے بعد آپ نے اس کے نوٹس بنانے ہیں، پوائنٹ وائز نوٹس بنانا ہے کہ یہ پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں، وہ دوسری پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو اپنے ہی الفاظ میں آپ جب بیان کرو گے، اپنے ہینڈ رائٹنگ سے جب لکھو گے، وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ جب آپ چیپٹر کمپلیٹ کرو گے یا کہ اپنا سبجیکٹ کمپلیٹ کرو گے، دوبارہ ایک دفعہ آپ اس کو ریوائز کرنے کے لیے آؤ گے، جب اپنے نوٹس پڑھو گے تو وہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، جلدی سمجھ آ جائے گی۔ آپ ایک دفعہ اس کو اوور ویو کریں گے تو جلدی یاد رہ جائے گا۔ جب آپ اپنے نوٹس بنائیں گے، ان کو پڑھیں گے تو بہت ایزی ہوگا۔ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ ایک قلم اٹھائے، ایک نوٹ بک اپنے پاس رکھے، جو چیز آپ پڑھتے ہیں اس کو رائٹ ڈاؤن کریں، کل کو آپ ایک دفعہ اس کو ریویو کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اچھا، فورتھ پوائنٹ کیا ہے کہ کمپلیٹ ایوری چیپٹر ود ایم سی کیوز پریکٹس۔ سب سے پہلے تو اکارڈنگ ٹو دا سلیبس جو ٹاپکس دیے گئے جس چیپٹر کے، وہ سارے ٹاپکس آپ نے پڑھنے ہیں، پورے چیپٹر میں جتنے ڈیٹیلز دیے ہوئے ہیں آپ نے ان سب کو کور کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر چیپٹر کے لاسٹ میں جو ایکسرسائز دیے ہوتے ہیں ان میں ایک چھوٹا سا پورشن ہوتا ہے جس میں کچھ بکس میں 15 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، کچھ میں 20 ہوتے ہیں، کچھ میں 10 ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے وہ ایم سی کیوز کور کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ جو چیپٹر آپ نے پڑھا ہے وہ اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے آپ سے، وہ ایم سی کیوز آپ نے پریکٹس کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت سے نوٹس ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہوتے ہیں پی ڈی ایف فارم میں، ویسے بھی ان کے نوٹس آ جاتے ہیں اسٹیشنری وغیرہ میں، تو آپ انٹرنیٹ سے پی ڈی ایف میں تو آپ کو ایزیلی مل جائے گا، آپ لیپ ٹاپ میں یا موبائل میں دیکھ لیں اس کو، اس کا ایم سی کیوز پریکٹس کریں جو چیپٹر آپ نے کور کیا ہے۔ جب آپ پریکٹس کریں گے اس کے ایم سی کیوز کا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سی چیز میرا اسٹرانگ ہے، کون سا ویک ہے، کتنا میں نے کور کیا ہے، کتنا پرسنٹیج میں نے کور کیا ہے۔ تو جب آپ ہر چیپٹر کو پڑھیں گے اس کے بعد اس کا ایم سی کیوز پریکٹس کریں گے تو بہت ایزی ہو جائے گا۔ اس کے بعد لاسٹ ون، سالو دی پاسٹ پیپرز۔
پچھلے سالوں میں جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے تو اس کے جو پاسٹ پیپرز موجود ہوتے ہیں ان پاسٹ پیپرز کو دیکھنا لازمی ہے. جب بھی آپ کسی ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہو اس سے پہلے آپ نے اس کے پاسٹ پیپرز دیکھنے ہیں. پریویس پیپر سارے انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہوتے ہیں, ویسے آپ کو مل جاتے ہیں اسٹیشنری سے, تو آپ وہ لے لیں, ان کو پریکٹس کریں, دیکھیں کہ ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہے, ٹیسٹ کس طرح کنڈکٹ ہوا ہے. آپ انٹرنیٹ سے PDF میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ پچھلے دفعہ یا اس سے پچھلے دفعہ جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں کس ٹائپ کے MCQs آئے تھے, کس چیپٹر سے کون سے ٹاپکس مطلب اس سے زیادہ پوائنٹس آئے تھے, زیادہ MCQs آئے تھے. تو آپ کو سب کچھ معلوم رہ جائے گا. اسی حساب سے جب آپ تیاری کرو گے تو آپ کے لیے ایزی ہوگا, کیونکہ جب آپ MCQs جو پاسٹ پیپرز کے پڑھ لیتے ہو تو اس سے تقریباً 20 سے 25% وہ ریوائز ہوتے ہیں. تو جب ان کو آپ پریکٹس کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا میں نے پڑھایا ہے. ویسے جب آپ پڑھو گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ میں کتنا ریڈی ہوں. جب آپ پاسٹ پیپرز کو اٹھاؤ گے, اس کی پریکٹس کرو گے, تو آپ کو اپنا رزلٹ معلوم ہو جائے گا کہ کتنا میں نے پڑھا ہے, کتنا کور کیا ہے. تو اس سے آپ کا اور بھی بڑھ جائے گا کانفیڈنس کہ بھائی میں نے اتنا پڑھا ہے. تو یہی پوائنٹس تھے. اگر ان 5 پوائنٹس کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ MD CAT کی تیاری آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا. بہت شکریہ.